بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان میں کمی و زیادتی ہوتی ہے یا نہیں؟ اس درس میں اس بات پر گفتگو کی جائے گی۔ نیز وہ آیات مبارکہ جن میں بتایا گیا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان آیات مبارکہ سے کیا مراد ہے۔ یاد رکھیے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، یعنی ایمان میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی دل سے یقین کرنے کا نام ہے، دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے کہ دین اسلام حق ہے۔ ایمان کوئی مقدار نہیں ہے، یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی کہ اس میں کمی و زیادتی ہو سکے۔ یہی بتا رہے ہیں عقیدہ نمبر 3 مسئلہ نمبر 2۔ بتایا ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں، اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی یا گنتی رکھتا ہو، اور ایمان تصدیق ہے، اور تصدیق کیف یعنی ایک حالت اذعانیہ یعنی یقین کا نام ہے۔ وہ آیات مبارکہ جن میں بتایا گیا ایمان زیادہ ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد؟ دیکھیے، شریعت کے احکام یک بارگی نازل نہیں کیے گئے، بلکہ وقتاً فوقتاً نازل کیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر 10 احکام نازل کیے گئے، پھر اس کے بعد 2 اور احکام نازل ہوئے، تو ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مومن بھی مصدق بھی، جن چیزوں پر ایمان لایا گیا، جن چیزوں کی تصدیق کی گئی وہ بڑھ رہی ہیں۔ ایمان بڑھ رہا ہے سے کیا مراد؟ جن چیزوں پر ایمان لایا جا رہا ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو بتا رہے ہیں بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا ہے اس سے مراد مومن بھی و مصدق بھی ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معین نہ تھی، بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے، اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا، نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گھٹ جاتا ہے۔ یعنی نفس ایمان تو نہیں بڑھتا، بلکہ جن چیزوں پر ایمان لایا جا رہا ہے، جن چیزوں کی تصدیق کی جا رہی ہے وہ بڑھ رہی تھی۔ اس ٹائم پر نئے نئے احکام نازل ہو رہے تھے۔ آگے فرمایا البتہ ایمان قابل شدت و ضعف ہے کہ یہ کیف کے عوارض سے ہے، یعنی ایمان میں کمزوری ہوتی ہے بعض کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ایسا تو ہے۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموعے ایمانوں پر غالب ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اس امت کے تمام افراد کے ایمانوں پر غالب ہے۔ یہ احادیث مبارکہ کا مضمون ہے، یہ بتایا گیا ہے، یعنی نفس ایمان تو نہیں بڑھتا لیکن کیفیت ایمانی بڑھتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ایمانی اس امت میں سب سے زیادہ ہے، بلکہ اتنی زیادہ ہے کہ اس پوری امت کے تمام لوگوں کی کیفیت ایمانی کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ایمانی کو رکھا جائے
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ایمانی والا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔ تو آج کے درس میں ہم نے سیکھا کہ نفس ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ وہ آیات مبارکہ جن میں بتایا گیا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان سے کیا مراد ہے؟ بتایا کہ ان آیات سے مراد یہ ہے کہ نزول قرآن یک بارگی نہیں ہوا، وقتاً فوقتاً آیات اور احکام نازل کیے جاتے تھے۔ تو جن احکام کی تصدیق کی جا رہی ہے، جن باتوں پر ایمان لایا جا رہا ہے، وہ باتیں بڑھ رہی تھی۔ آیت نازل ہوئی تو ایمان زیادہ ہو گیا۔ ایمان زیادہ کیا ہو گیا؟ جس پر ایمان لایا جا رہا ہے وہ چیزیں بڑھ گئی، نہ کہ ایمان بڑھ گیا۔ ہاں، کیفیت ایمانی بڑھتی ہے۔ کسی کی کیفیت ایمانی بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی اس میں کمزوری ہوتی ہے۔ اس امت میں سب سے مضبوط کیفیت ایمانی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔